76 سال بعد پاکستان کے حالات آج بھی کچھ لگتی جو بیوروکریسی تھی پاکستان میں تو وہ بہت زیادہ پاورفل تھی۔ پاکستان بہت ہی امورڈن اسلامک اسٹیٹ ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے آج تک ڈیموکریسی اسٹیبل یہ پاکستان اسی وجہ سے کریٹ ہوا تھا تاکہ پاکستان میں آزادی کے 76 سال بعد پاکستان کے حالات آج بھی کچھ ڈیفرنٹ نہیں ہے۔ ہمارے جو سوشل چیلنجز ہیں تو وہ فردر ایگریویٹڈ ہو چکے ہیں۔ یہاں پر ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں پر ہیلتھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پاپولیشن کا مسئلہ ہے، سینیٹیشن کا مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے جو ریلیشنز ہے باقی نیبرز کے ساتھ، خاص کر انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، تو وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان بہت سارے ایشوز کنفرنٹ کر رہا ہے۔ پاکستان میں آپ سب کو پتا ہے کہ آفٹر دی فال آف کابل، جب سے افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے تو جو ٹی ٹی پی ہے، جسے ہم کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان، تو ان کی ایک نیو رائز ہو چکی ہے آفٹر دی فال آف کابل، اور خاص کر جو خیبر پختونخوا جو پختونوں کا پروونس ہے، تو وہاں پر ان کی جو اٹیکس ہے یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے تو وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ خاص کر فاٹا جو ریجن ہے یا پاٹا جو ریجن ہے یا جو باقی جو سیٹلڈ ایریا ہے، جس میں ہمارے پاس بنو ہے، ہمارے پاس ٹانک ہے، ہمارے پاس کرک ہے، اس قسم کے جو علاقے ہیں تو یہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہے۔ ڈیلی ہم دیکھتے ہیں نیوز میں کہ کبھی ملٹری پرسنلز کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں، کبھی پولیس اہلکاروں کے اوپر اٹیک ہوتی ہے، کبھی عام لوگوں کے اوپر اٹیک ہوتی ہے، تو بہت زیادہ خون جو ہے وہ ہو رہا ہے اس ریجن میں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں، تو وہاں پر ایک تو جو انسرجنسی ہے کافی 1947 سے چلے آ رہی ہے، اور آج تک وہ انسرجنسی وہاں پر جاری ہے، جس میں بی ایل اے ہے یا باقی کچھ گروپس ہے۔ اس کے علاوہ جو نیو رائز ہوئی ہے ایجوکیٹڈ جو یوتھ ہے، جو بلوچ نیشنلسٹ ہے، تو ان کی جو نیو رائز ہوئی ہے، جو ان کا سب سے بڑا ڈیمانڈ ہے وہ ہے مسنگ پرسن کا۔ تو مسنگ پرسن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ رول آف لا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے جو ادارے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کنفرنٹ کر رہے ہیں، خاص کر جوڈیشری کی بات کی جائے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جائے، یا جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو ان کے درمیان تعلقات جو ہے وہ بہت خراب ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی بات کی جائے، جس کے پاس زیادہ تر اسٹریٹ پاور ہے پاکستان میں، تو ان کے اور ملٹری کے تعلقات کے اوپر اگر بات کی جائے تو ان کے درمیان ایک ڈیڈ لاک ہے، جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے پاکستان میں۔ تو لہٰذا آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ تقریباً 76 ایئر ہو چکے ہیں اور آج بھی پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹیگننٹ کنٹری ہے، ہماری نہ معیشت گرو کر رہی ہے، نہ یہاں پر فل فلیج ڈیموکریسی ہے۔ انڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ اکٹھے اس نے آزادی حاصل کی تھی، لیکن اگر انڈیا کی بات کی جائے تو وہاں پر حالات ہم سے بہت بہتر ہے۔ اگر بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو بنگلہ دیش ہمارا ایک پارٹ تھا، اور 1971 میں ان کی سپریشن ہوئی تھی پاکستان سے، لیکن آج بنگلہ دیش کے حالات ہم سے کہیں بہتر ہے۔ تو لہٰذا آپ سب کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے، یعنی کچھ تو ریزنز ہوں گے جس کی وجہ سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ تو لہٰذا میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا ان ایشوز کے اوپر
کہ یہ ایشوز کیوں چل رہے ہیں پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری کے اوپر اگر بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان became an independent country تو جو فرسٹ پیریڈ تھا 1950s کا تو اس میں کنٹرولڈ بیوروکریسی کا ایک سسٹم تھا، مطلب کہ جو بیوروکریسی تھی پاکستان میں تو وہ بہت زیادہ پاورفل تھی۔ پھر ہم 60s میں دیکھتے ہیں کہ بیسک ڈیموکریسی جو ہے وہ والا سسٹم وجود میں آتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب خان جو لوکل باڈیز تھے تو ان کو وہ امپاور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں، اور اس ایرا میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورا جو پاور تھا تو وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھا، جس کے لیے انہوں نے بیسک ڈیموکریسی جو ہے اس کو انہوں نے امپاور کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 70s میں جب بھٹو صاحب آتے ہیں تو وہ سوشلزم یہاں پر لاتے ہیں، اور پھر وہ ایک سوشلزم پیریڈ تھا۔ لیکن 70s کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنرل ضیاء الحق آتے ہیں تو وہ ایک گائیڈڈ ڈیموکریسی یہاں پر اسٹیبلش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر 90s کی پیریڈ دیکھی جائے تو وہ ایک شیم ڈیموکریسی تھی، جس میں ایک ڈرامہ ہو رہا تھا، ایک پیچھے سے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی تو وہ سارے نظام کو کنٹرول کر رہا تھا، کیونکہ تب تک وہ کافی پاورفل بن چکا تھا۔ جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی ہماری تو افغان وار کے بعد جو افغانستان میں وار ہوئی تھی 1980s میں، تو اس کی وجہ سے جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، خاص کر جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی تھی، تو وہ بہت پاورفل بن چکے تھے، اور دے بیکیم اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1990s میں کبھی نواز شریف آتے ہیں، کبھی بینظیر آتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو 1 یا 2 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ گر جاتی ہے۔ تو ایک ڈرامہ چل رہا تھا اس فیز میں۔ تو اس پیریڈ کو اگر آپ دیکھ لیں، شروع کے جو پیریڈ ہے 1947 سے لے کر 1990s تک اگر ہم دیکھ لیں تو پاکستان میں ڈفرینٹ قسم کے سسٹم آتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ہم یہاں پر ریسرچ کرتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے ہم یہاں پر انجینئرنگ کرتے ہیں، اور جب بھی ڈیموکریسی کے روٹس مضبوط ہونے لگتے تھے 8 سال بعد یا 10 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ہی سسٹم آتا تھا جو فیز ہوتا تھا، جس سے پاکستان گزرتا تھا، جس کی وجہ سے ڈیموکریسی کافی مضبوط ہوتی تھی، تو پھر وہ دوبارہ جو تھا وہ ریورس ہوتا تھا، اور دوبارہ جو پورا جو ایک سسٹم ہوتا تھا تو وہ ڈیمیج ہوتا تھا، اور ایک نیا سسٹم یہاں پر آتا تھا۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو رول تھا تو وہ ملٹری کے پاس تھا، انہوں نے زیادہ تر رول جو ہے وہ ڈائریکٹلی کیا ہے، زیادہ تر رول انہوں نے انڈائریکٹلی بھی کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا پیریڈ تھا پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ یہ جو ڈفرینٹ قسم کے ہم ریسرچ کر رہے تھے پاکستان میں، ایک پولیٹیشین آتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ سسٹم پاکستان کے لیے بہتر ہے، پھر ایک اور آتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ سسٹم پاکستان کے لیے بہتر ہے۔ تو لہٰذا پاکستان میں کنٹرولڈ بیوروکریسی، پھر بیسک ڈیموکریسی، پھر سوشل ڈیموکریسی، پھر گائیڈڈ ڈیموکریسی، پھر شیم ڈیموکریسی، ماشاءاللہ بھی ہم اس دوران جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر ہمارے کچھ ایسے پالیسیز بھی تھے، مثال کے طور پر جب ہم آزادی حاصل کرتے ہیں تو 1950s میں because it was an era of cold war، USSR اور USA کے درمیان ایک سرد جنگ چل رہی تھی، تو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس پیریڈ میں کہ ہم US کے الائے بنیں گے، اور ہم سیٹو سائن کرتے ہیں، ہم سینٹو سائن کرتے ہیں، اور ہم امریکہ کے ساتھ میوچول ڈیفینس جو ہے ایک ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے پھر ہم بعد میں جو ہے ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی بنتے ہیں 1980s میں، اور پھر بعد میں 9/11 کے بعد بھی اگین وی بیکیم اے فرنٹ لائن اسٹیٹ، جس کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو پالیسیز تھے، باقی جو انٹرنیشنلی
جو ہمارے پالیسیز تھے، ہمارے جو تعلقات تھے ریجن میں، خاص کر انڈیا کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ تعلقات خراب تھے کشمیر ایشو کے بعد، افغانستان کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ ڈیورنٹ لائن کے اوپر تعلقات بہت زیادہ خراب تھے. تو ان سارے ریزنز کی وجہ سے، ان سارے ایشوز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈیموکریسی، فل فلیج ڈیموکریسی نہیں آتی، اور ہمارے ساتھ جو انڈیا جس نے ہمارے ساتھ ہی آزادی حاصل کی تھی، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فل فلیج ڈیموکریسی آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو پولیٹیشینز تھے تو ان کے پاس پورا پاور تھا، اور ان کے جو پالیسیز تھے تو وہ بھی ہم سے بہت بہتر تھے. انہوں نے اپنے کنسٹیٹیوشن کو 1949 تک جو تھا وہ انفورس کر لیا تھا، اور ہمارا جو فرسٹ کنسٹیٹیوشن تھا تو وہ ہم نے 1956 میں انفورس کیا تھا. تو کنسٹیٹیوشن ڈیلے ہونے کی وجہ سے بھی پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، تو وہ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں پاکستان کے متعلق، اور ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ پاکستان وڈ بی اے ماڈرن اسلامک اسٹیٹ، کہ پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگا. اور ان کا جو اسلامک اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ تھا، تو وہ ان کی جو اسپیچ تھی 11 اگست جو انہوں نے اسمبلی میں کی تھی، تو اس اسپیچ میں انہوں نے یہ واضح کیا تھا کہ پاکستان جو ہے یہاں پر ہندوز بھی رہ سکتے ہیں، یہاں پر مسلمان بھی رہ سکتے ہیں، یہاں پر کرسچن بھی رہ سکتے ہیں، یہاں پر ہر کمیونٹی، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر رہ سکتے ہیں، کسی پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی. اور اسٹیٹ جو ہے مذہب کا، اسٹیٹ کے افیئر میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگا. اب قائد اعظم کے جانے کے بعد پاکستان میں ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے، اور وہ ڈیبیٹ یہ تھی کہ پاکستان کس قسم کا اسلامک اسٹیٹ ہوگا. لہٰذا دو قسم کے گروپس تھے. ایک گروپ جو تھا وہ ریلیجیس کلیرکس، علماء، مفتیز، زیادہ تر جو ریلیجیس پارٹیز تھی تو اس پر مشتمل تھا. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر بنی ایک کنٹری ہے، لہٰذا یہاں پر جتنے بھی قانون ہوں گے، جتنے بھی یہاں پر لاز ہوں گے، تو وہ قرآن شریف اور حدیث کے روشنی میں پریپیئر ہوں گے. اب ایک اور پارٹی تھی جو کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ملٹی کلچرل، ایک ملٹی ایتھنک کنٹری ہے. یہاں پر پختون ہے، بلوچ ہے، یہاں پر پنجابی ہے، سندھی ہے، یہاں پر مسلمان ہے، یہاں پر ہندو ہیں، یہاں پر کرسچنس ہیں، اور ان سب نے پاکستان کی آزادی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. تو لہٰذا پاکستان جو ہے سو اٹ شوڈ بی اے سیکولر اسٹیٹ، اور سیکولر اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہوتا ہے جہاں پر مذہب کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو لہٰذا جب پاکستان کی پہلی کنسٹیٹیوشن فارم ہو رہی تھی تو اس دوران ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کریٹ ہوتا ہے کہ جو کنسٹیٹیوشن تھا تو اس میں یہ آرٹیکلز انپٹ کی جاتی ہے کہ جتنے بھی لاز بنیں گے تو وہ قرآن شریف کی روشنی میں یا حدیث کی روشنی میں پریپیئر ہوں گے. اس کے علاوہ وہ انہوں نے یہ بھی مینشن کیا وہاں پر کہ سوورینٹی بیلونگس ٹو اللہ ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اب وہاں پر ہندوز بھی تھے، کرسچنس بھی تھے، ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی اسمبلی میں. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان جو تھا تو اس کو تو ہم نے اسی وجہ سے آزاد کیا ہے کہ یہاں پر کوئی ریلیجیس قسم کی ڈسکرمنیشن نہ ہو. تو اگر آپ لوگ یہاں پر اس قسم کے لاز کنسٹیٹیوشن کے اندر انسرٹ کر رہے ہیں تو آپ تو پاکستان کو مکمل طور پر ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، آپ سب کا مذہب ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سارے لاز قرآن شریف یا حدیث کی روشنی میں بنیں گے تو پھر یہ تو ایسے لاز بھی ہوں گے جو کہ ہمارے خلاف بنیں گے، اور یہ آگے ہمارے لیے ایک تھریٹ بھی بن سکتا ہے. لیکن اینی ہاؤ اس وقت لیاقت علی خان ان کو ایشور کرتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور سب کو جو ہے وہ اجازت ہوگی. لیکن چونکہ یہ
ایک اسلامک کنٹری ہے، یہاں پر مسلمان جو ہے وہ میجورٹی میں ہے، تو لہٰذا ہم اسی وجہ سے اس قسم کے آرٹیکلز یا لاس اس کے اندر انسرٹ کر رہے ہیں۔ لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز تھے تو وہ بہت پاورفل تھے، اور وہ اس قسم کے لا کنسٹیٹیوشن میں انسرٹ کرتے ہیں اور پاکستان کو ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں پھر بہت سارے ایسے لاز، خاص کر ضیاء الحق کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامائزیشن جو ہے، جو کنسیپٹ انہوں نے کریٹ کیا تھا، کیونکہ پاکستان کو بہت سارے خطرات لاحق تھے، تو پاکستان میں پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہماری جو اپنی ایک آئیڈیالوجی تھی تو ہم اس کو چینج کرتے ہیں، اور ہم اپنی آئیڈیالوجی کو ریلیجن کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے تو یہاں پر اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے تو اس کو فالو کیا جائے گا۔ اور چونکہ ہم جو ہے ماحول کو بھی ہم گرم اسی وجہ سے کر رہے تھے کہ اس ٹائم جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کولڈ وار ایرا تھا، تو ہم نے ایک ایسی نسل کو بھی تیار کرنی تھی جس کو ہم نے ایکسٹریمسٹ بنانا تھا، کیونکہ ہم نے ان سب کو یوز کرنا تھا جہاد میں، افغانستان میں۔ تو 1945-47 کے بعد جتنے بھی ہمارے جو کوکریکولم ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے، اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو ہم نے پوری جو ہماری جو تاریخ ہے تو اس کو ہم نے مکمل طور پر ریپلیس کیا اپنا بنایا ہوا ایک تاریخ کے ساتھ۔ معاشی علوم کی اگر بات کی جائے، اسلامیات کی اگر بات کی جائے، تو اس کے اوپر ایک کافی اچھی بک بھی ہے، دی مدر آف ہسٹری، جس میں یہ ساری چیزیں مینشن ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی زیادہ تر ٹیکسٹ بکس ہیں تو ان سارے ٹیکسٹ بکس کو کے عزیز نے دی مدر آف ہسٹری میں مینشن کیا ہے، جس میں انہوں نے یہ سارے ڈیٹیل بتائے ہیں۔ تو اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے تو آپ جو ہے وہ کتاب آپ اسٹڈی کریں۔ تو لہٰذا سب سے جو بڑا مسئلہ تھا پاکستان میں وہ یہ تھا کہ ہم نے شروع میں ایسے لاس کریٹ کیے، ایسے ہم نے چیزیں کریٹ کیے، جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں ان کازز کے اوپر جن کازز کی وجہ سے پاکستان میں آج تک فل فلیجڈ ڈیموکریسی اسٹیبلش نہیں ہوئی۔ اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے تو وہ ہے انسٹیٹیوشنل امبیلنس۔ دیکھیے پاکستان میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے پاس ملٹری ہے، ہمارے پاس ایس سی ہے، پولیس ہے، نادرا ہے، وابڈا ہے، اسی طرح ہمارے پاس ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے پاس سول ایویشن اتھارٹی ہے، تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں پاکستان میں۔ اب جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک ڈیفائنڈ جورسڈکشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پولیس کے جو پاور ہے تو اس پاور سے پولیس تجاوز نہیں کر سکتا، اس کو وہ جو ہے اس کو وہ کراس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ملٹری کے جو رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں تو ان رسپانسبلٹی سے ہٹ کر ملٹری جو ہے باقی کامز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وابڈا کے جو رسپانسبلٹیز ہے تو ان کے وہی رسپانسبلٹیز ہوں گے۔ وابڈا جو ہے وہ پولیس کے کام میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتا، نہ پولیس جو ہے وہ فوج کے کام میں انٹرفیرنس کر سکتا ہے، نہ فوج پولیس کے کام میں انٹرفیرنس کر سکتا ہے۔ تو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں تو وہ بیلنسلی کام کرتے ہیں، اپنے اپنے حدود میں رہ کر اپنے اپنے اختیارات کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اسٹیٹ رن ہوتی ہے سسٹمیٹیکلی اور ایک آرگینائزڈ طریقے سے۔ اب پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ انسٹیٹیوشنل امبیلنس ہے، یعنی کہ اداروں کے بیچ جو ہے وہ ایک بیلنس نہیں ہے۔ اور یہ پاکستان بننے سے پہلے اگر آپ ہسٹری کو اسٹڈی کریں گے تو جو برٹش یہاں پر رول کر رہا تھا تو برٹش کے انڈر یا تو ان کی ملٹری پاور تھی یا ان کی بیوروکریسی پاور تھی۔
کیونکہ وہ ایک کالونیل اسٹیٹ تھا آزادی سے پہلے انڈیا، تو اسی وجہ سے بیوروکریسی اور فوج اس کا پاورفل ہونا اس کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا۔ تو باقی جتنے بھی ادارے تھے تو ان سب کو انہوں نے کنٹرول رکھا تھا۔ اب پاکستان بننے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اسی سسٹم کو ہم نے انہیریٹ کیا، تو لہٰذا یہاں پر جو ملٹری تھی یا بیوروکریسی تھی، تو شروع کے جو 15-20 سال تھے تو ان میں پولیٹیشین کی جو غلطیاں تھی، مثال کے طور پر آن ٹائم انہوں نے کنسٹیٹیوشن کو فارم نہیں کیا، اور ان کے کچھ اپنے ڈسپیوٹس چل رہے تھے، کچھ بہت سارے مسائل چل رہے تھے، جن کی وجہ سے جو ہماری ملٹری تھی یا ہماری جو بیوروکریسی تھی تو وہ بہت زیادہ پاورفل تھی۔ تو اسی وجہ سے پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ امپوز ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو زیادہ تر بیوروکریٹس تھے، مثال کے طور پر غلام محمد جو تھے، تو انہوں نے اللیگلی جو خواجہ ناظم الدین تھا تو ان کی گورنمنٹ انہوں نے ڈسمس کی تھی، اور کورٹ کو بھی انہوں نے جو تھا وہ کنٹرول کیا تھا۔ جسٹس منیر جو تھے وہ اس ٹائم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ بنا تھا اس ٹائم جس میں ملٹری کے لوگ تھے، جس میں بیوروکریسی کے لوگ تھے، جو کہ پاکستان بننے سے پہلے بہت زیادہ پاورفل تھے۔ تو پاکستان کے شروع میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان پولیٹیکل پارٹیز تھے تو وہ کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور جو ویک مطلب کہ جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تھے جنہیں اسٹرانگ ہونا چاہیے تو وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا تو وہ ویک بنتے ہیں، اور یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا شروع میں، انسٹیٹیوشنل امبیلنس۔ اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب آتے ہیں، اور پھر بعد میں باقی لوگ آتے ہیں، اور پھر 1990s تک ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے کوئی ڈیموکریسی اسٹیبلش نہیں ہوتی۔ تو اس کی مین ریزن یہ تھی کہ پاکستان میں جو آج بھی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل امبیلنس ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور نہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے بلکہ ہر کنٹری میں اگر ان کے ادارے جو ہے وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کریں گے، اپنے اختیارات سے وہ تجاوز کریں گے، اپنے حدود میں نہیں رہیں گے، تو پھر یہ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے۔ اور آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہماری پولیٹیشنز ہیں تو وہ پاور ان کے بھی بہت زیادہ مسٹیکس ہیں، کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاور جو ہے وہ ملٹری کے پاس ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے یا ایجنسیز کے پاس ہے، تو اسی وجہ سے ہر شخص جو ہے وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ہیلپ لیتے ہیں پاور میں آنے کے لیے۔ تو ہماری جو پولیٹیشنز ہیں تو ان کے بھی بہت سارے مسٹیکس ہیں، تو لہٰذا اگر ہم اس ایشوز پر کام کریں گے، اس ایشو کو ہم دیکھیں گے، تو اس کی وجہ سے ہماری جو ڈیموکریسی ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے آج تک فل فلیجڈ ڈیموکریسی اسٹیبلش نہیں ہوئی، تو وہ ہے ریپیٹڈ انٹرونشن آف نان سویلین فورس انٹو پولیٹیکل ایرینیا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایوب خان فرسٹ ماشاءاللہ امپوز کرتے ہیں 1958 میں، پھر وہ رول کرتے ہیں 1969 تک، 1969 سے لے کر 1971 تک جنرل یحییٰ رول کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بھٹو آتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، لیکن پھر 1977 میں ضیاء آتے ہیں اور وہ 1988 تک رول کرتے ہیں۔ پھر اس کے پلین کریش ہونے کے بعد اگین کچھ ٹائم کے لیے ڈیموکریسی آتی ہے، ایک ہائیبریڈ ڈیموکریسی تھی وہ بھی، لیکن پھر 1999 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف آتے ہیں اور وہ 2007 تک رول کرتے ہیں۔ اب ملٹری کی انٹرونشن کی جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں، تو میرے خیال میں یہ صرف ملٹری کی مسٹیک نہیں تھی، ہاں ان کی بھی مسٹیک ہے، ان کے بھی کچھ خواہشات تھے، لیکن پوری رسپانسبلٹی ہم ملٹری کے اوپر ڈال نہیں سکتے۔ دیکھیے اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو اس وقت حالات ایسے کریٹ ہوئے تھے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز تھے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ایسٹ پاکستان کے جو پولیٹیشن تھے اور ویسٹ کے جو پولیٹیشنز تھے تو ان کے درمیان کچھ ڈیڈ لاکس تھے، جس کی وجہ سے بہت سارے ایشوز کریٹ ہو چکے تھے،
اور ملٹری کی انٹرونشن کب ہوتی ہے پولیٹکس میں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1953 میں جب احمدی رائٹس ہوتے ہیں پاکستان میں، تو ان کو سپریس کرنے کے لیے، ان رائٹس کو سپریس کرنے کے لیے لاہور میں ہم ملٹری جو ہے تو ان کا استعمال کرتے ہیں، اور لاہور میں ہم مارشل لا امپوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ملٹری کو ان کو ہم روڈ کلیئر کرتے ہیں، ان کے لیے ہم راستہ کلیئر کرتے ہیں، جو کہ پھر بعد میں ایوب خان جو ہے وہ ماشاء اللہ امپوز کرتے ہیں، اور ہمارا آئین ہی نہیں بن رہا تھا۔ ایک آئین ہم پریپیئر کرتے تھے تو ویسٹ پاکستان کہہ رہا تھا کہ یہ ان کے مفادات کے خلاف ہے، جب دوسرا بنتا تھا تو ایسٹ کہتا تھا ان کے خلاف ہے، تو ہمارا آئین نہیں بن رہا تھا، اور جو سب سے بڑا مسئلہ تھا تو وہ تھا آئین۔ تو جب ملٹری آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ملٹری تو پولیٹیشنز نہیں ہوتے، وہ تو کہتے ہیں یس یا نو۔ تو پھر انہوں نے پاور میں رہنے کے لیے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو ویک کیے، اپنے لوگوں کو انہوں نے کریٹ کیا، نواز شریف قسم کے لوگ، زرداری قسم کے لوگ، عمران خان قسم کے لوگ، یہ انہوں نے کریٹ کیے۔ اور پھر جو میڈیا تھی، سینسرشپ تھی یہاں پر، وہ کافی انہوں نے اس پر کام کیا، اور جتنے بھی انسٹیٹیوشنز تھے تو سارے انسٹیٹیوشنز کو کافی حد تک انہوں نے ڈیمیج کیا، کیونکہ وہ ایک پاورفل انسٹیٹیوشنز تھی پاکستان میں، اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو، اور پاکستان میں تقریباً مور دین 30 ایئر جو ہے وہ ڈائریکٹلی ملٹری نے یہاں پر رول کیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان کی ڈیموکریسی کافی ڈیمیج ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو یہ دوسرا ریزن تھا جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ یہاں پر فل فلیج ڈیموکریسی۔ تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے آج تک ڈیموکریسی اسٹیبلش نہیں ہوئی، تو وہ ہے ویک پولیٹیکل پارٹیز۔ دیکھیے کسی بھی جمہوری ملک میں اسٹرانگ اینڈ ایفیشینٹ پولیٹیکل پارٹی ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ان دی ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری اینڈ اسپیشلی فار اے اسٹرانگ ڈیموکریسی۔ لیکن اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پر زیادہ تر ڈیموکریٹک پارٹیز کریٹڈ کی گئی بائی دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور زیادہ تر جو ڈکٹیٹرز تھے تو انہوں نے ان پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد رکھی۔ اگر کوئی پارٹی خود بنی اور خود اس نے تھوڑی بہت رائز کی تو اس کو بھی بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپریس کیا جاتا ہے اور اس کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی رائز نہ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کی رائز نہیں ہوگی پاکستان میں تو یہاں پر جمہوریت کس طرح آئے گی؟ اور اگر یہاں پر آپ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو اسٹرانگ نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ہمیشہ حکومت اور جو پاور ہوگی تو وہ ہمیشہ نان ڈیموکریٹک فورسز کے پاس ہوگی۔ جس طرح پاکستان میں زیادہ تر جو پاور ہے تو وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو پالیسیز بنتی ہیں، جتنی بھی یہاں پر چیزیں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ تر وہ لوگ آفٹر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کو امپاور کریں گے، ان کو جو ہے اسٹرانگ بنائیں گے، ایفیشینٹ بنائیں گے، تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان میں ایک فل فلیج ڈیموکریسی اسٹیبلش کرنے میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ آج تک ڈیموکریسی اسٹیبلش نہیں ہوئی تو وہ ہے فیوڈلزم، یعنی کہ جاگیرداری نظام۔ اگر پارٹیشن سے پہلے آپ پاکستان کی تاریخ یا انڈیا کی تاریخ کو دیکھیں گے، اسٹڈی کریں گے، تو پارٹیشن سے پہلے برٹش نے ان فیوڈلز کو سپورٹ کیا، اور پارٹیشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ ان فیوڈلز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو پاکستان میں پولیٹیشنز ہیں تو وہ زیادہ تر فیوڈلز ہیں، خاص کر سندھ سے یا پنجاب سے۔
اور آج بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اچھا، جو فیوڈلزم ہوتی ہے تو وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سسٹم ہوتا ہے ڈیموکریسی سے۔ ڈیموکریسی اور فیوڈلزم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب اس کی مین ریزن یہ ہے کہ فیوڈلزم میں وہ ایک ون مین شو ہوتا ہے، وہاں پر پورا پاور جو ہے وہ ایک ہی شخص کے پاس پاور ہوتی ہے اور سارے فیصلے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ وہاں پر نہ ایکولیٹی کا سسٹم ہوتا ہے، نہ وہاں پر میرٹ ہوتا ہے، اور وہ ایک مونارک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مونارک ہوتے ہیں۔ جبکہ اگر ڈیموکریسی کی بات کی جائے تو ڈیموکریسی میں جو ہے گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل اینڈ فار دی پیپل، ایکولیٹی کا کنسیپٹ ہوتا ہے، میرٹ کا سسٹم ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ مل کر چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں فیوڈلزم آج بھی ہے، زیادہ تر جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں تو وہ فیوڈلز ہے، اور اس کو جو ہے سپورٹ کیا جاتا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ ہمیں فیوڈلزم کو مکمل طور پر ایبولش کرنا چاہیے، جس کے لیے ہمیں پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس کرنا ہوگا جس کے تھرو ہمیں اس فیوڈلزم کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ جب تک فیوڈلزم کا خاتمہ نہیں ہوگا تو آپ کے ملک میں ڈیموکریسی پریویل نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک فیوڈلزم ہے تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، اور جب تک ڈیموکریسی ہے تو فیوڈلزم نہیں ہوگی۔ یہ دونوں سسٹم جو ہے وہ اپوزٹ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے آج تک ڈیموکریسی اسٹیبلش نہیں ہوئی۔ پانچواں پوائنٹ جس کی وجہ سے پاکستان میں آج تک ڈیموکریسی اسٹیبلش نہیں ہوئی، وہ ہے مینوپولیٹڈ الیکشنز۔ پاکستان کی آپ تاریخ دیکھ لیں، 1947 سے لے کر آج تک 2024 تک جتنے بھی الیکشنز پاکستان میں ہوئے ہیں، ایکسیپٹ 1971 کی الیکشن اور جو 2008 کی الیکشن ہے کسی حد تک، تو ان دو کے علاوہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں سارے مینوپولیٹڈ الیکشن ہے۔ اور دیکھیے، جو جمہوریت ہوتی ہے تو اس کے لیے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا ہونا یہ انڈسپینسیبل ہے، یہ ہائیلی ایسینشل ہے، کیونکہ جب آپ مینوپولیٹڈ الیکشن کرتے ہیں تو جب ایک ایسی حکومت آتی ہے، مثال کے طور پر اگر میں پریزنٹلی آپ کو مثال دے دوں تو ایک ایسی میرے خیال میں حکومت ہے جو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز تھے 2024 کے، تو یہ مینوپولیٹڈ الیکشنز تھے، اور ان الیکشنز کی وجہ سے جو ہے ایک ایسی گورنمنٹ وجود میں آئی ہے جو کہ لوگوں کے ایکچوئل ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان میں سب لوگ جو ہے وہ اداس ہے، ہر جگہ پر جو ہے ایک بے چینی ہے لوگوں کے اندر۔ تو جب ایک ایسے لوگ گورنمنٹ میں آتے ہیں جو کہ ایکچوئل ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتے، تو پھر ملک میں مسئلہ کریٹ ہوتا ہے، لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا وہاں پر۔ اور ایک الیکشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے تھرو آپ پیسفلی ریجیم چینج کر سکتے ہیں، یعنی ایک گورنمنٹ آپ چینج کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ریولوشن لاتے ہیں، اور جتنی بھی ریولوشن ہوتی ہے تو وہ میں نے آج تک کوئی ایسی ریولوشن نہیں دیکھی، کچھ ایسے ایکسیپشنل کیسز ہوں گے کہ جس میں جو ہے وہ ایک بلڈ لیس ریولوشن ہوگی، ایک ایسا انقلاب جس میں خون نہ ہو۔ تو ایک تو اس طریقے سے آپ حکومت چینج کر سکتے ہیں، اور ایک الیکشن کا طریقہ ہوتا ہے، الیکشن کا راستہ ہوتا ہے جس کے تھرو آپ پیسفلی گورنمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں، تو لوگوں کے مشورے سے وہ ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں میرے خیال میں یہ جو الیکشن جو ہے اس کا پروسیس ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارے ایسے ریفارمز ہونے چاہیے۔ جو الیکشن کمشنر ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو کہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، جو کہ ایک نیوٹرل ہونا چاہیے، اور جو کہ سب کا جو ہے اس کے اوپر اعتماد ہو۔ تو جب تک آپ کے ملک میں الیکشنز جو کہ فرسٹ ایک پروسیس ہوتا ہے ڈیموکریسی میں، جب تک آپ کے ملک میں الیکشنز ٹھیک نہیں ہوں گے تو باقی جو حالات ہیں فردر اہیڈ تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج تک اگر آپ کے ملک میں الیکشنز ٹھیک ہوئے نہیں ہیں
تو آپ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر فل فلیش ڈیموکریسی نہیں آئی؟ کیونکہ ڈیموکریسی تب آتی ہے جب آپ کے الیکشنز ٹھیک ہوتے ہیں. تو جب آپ کے الیکشنز ہی ٹھیک نہیں ہوتے اور الیکشن مینیپولیٹڈ ہوتے ہی اسی وجہ سے ہے تاکہ ڈیموکریسیز کو ڈیمیج کیا جائے. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. فرسٹ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے جس کے تھرو ہم ڈیموکریسی کو جو ہے وہ صحیح کر سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 6 جس کی وجہ سے آج تک پاکستان میں ڈیموکریسی اسٹیبلش نہیں ہوئی اور وہ ہے مارجنلائزڈ مائنورٹی. پاکستان کیوں کریٹڈ ہوا تھا؟ یہاں پر ہم سنتے ہیں کہ پاکستان اسی وجہ سے کریٹ ہوا تھا تاکہ پاکستان میں ہندوز، مسلمان، سکھ، کرسچنز ان سب کو رہنے کی آزادی حاصل ہو، سب کو حقوق حاصل ہو، ایکول رائٹس. لیکن آج ذرا آپ دیکھ لیں کہ ہم یہاں پر کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. ہم کبھی چرچ کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں، ہم کبھی مندرس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ہم کبھی عیسائی کو مارتے ہیں، ہم کبھی ہندوز کو مارتے ہیں، کبھی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے شخص کو پکڑتے ہیں. ہم صرف یہاں پر سنتے ہیں کہ بھائی ایک شخص نے گستاخی کی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بات کہی ہے. ہم اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرتے، ہم بات کے ڈیپتھ تک نہیں پہنچتے. وداؤٹ ایگزامینیشن، وداؤٹ انویسٹیگیشن ہم جاتے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ اور اس کو قتل کرتے ہیں. 1990s onwards آپ دیکھنے کہ پاکستان میں مور دین یا 200 تک تقریباً لنچنگز ہوئے ہیں. We have been killing people on the streets. ہم جانور بن گئے ہیں یہاں پر. تو دیکھیں جو مائنورٹیز ہے، جو اقلیت ہے، تو جمہوریت میں بھی ان کو ایکول رائٹس حاصل ہوتے ہیں. آپ ذرا اپنی تاریخ دیکھ لیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ there is no compulsion in Islam. اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ I have sent you to this world just to convey my message to the people. Otherwise you don't have any right to force the people. کہ میں نے آپ کو اس دنیا میں اسی وجہ سے بھیجا ہے کہ آپ میرے پیغام کو صرف لوگوں تک پہنچائے، باقی ہدایت دینے والا اللہ ہے. اب ذرا تاریخ دیکھ لے کہ مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوش کو کتنی عزت دی تھی. نجران کے کرسچنز کو انہوں نے کتنی عزت دی تھی کہ ایک دفعہ جب وہ آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو وہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی کے اندر اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اور ان کی سٹے بھی مسجد نبوی کے اندر تھی. تو ہمارے لوگ یہاں اسلام سے جو ہے باخبر ہے، جانور بن گئے ہیں. اور یہ ضیاء الحق کی ٹیچنگ ہے میرے خیال میں، جنہوں نے یہاں پر لوگوں کو جانور بنایا ہے. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں اپنے مائنورٹیز کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو ہمیں رسپیکٹ دینا چاہیے. اسی وجہ سے تو ہم اپنے مذہب کو بھی بدنام کر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں پوری دنیا میں کہ یہ مسلمان تو جانور ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان اس قسم کے کام کرتے ہیں سو اٹ مینس کہ ان کے مذہب میں اس قسم کی کچھ چیزیں ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. ڈیموکریسی جو ہے وداؤٹ مائنورٹی، ان کے رائٹس، وداؤٹ ان کے رائٹ جو ہے، آپ کسی بھی ملک میں اگر میرے خیال میں مائنورٹیز کے رائٹس نہ ہو تو اس کو میں جمہوری ملک نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے اور یہ آپ سب کو سوچنا چاہیے. یہ آپ سب کی رسپانسبلٹی ہے. ایک اور پوائنٹ جس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس. پاکستان کو بہت سارے اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہے. اگر بیرونی خطرات کی بات کی جائے تو انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک کنفلکٹ چل رہا ہے اور کشمیر، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ افغانستان میں جو طالبان ہیں تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، اسپیشلی ڈیورنٹ لائن جو بارڈر ہے بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان، اس کے اوپر، کیونکہ وہ آج تک اس بارڈر کو انٹرنیشنل بارڈر ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور افغانستان میں جو اینٹی پاکستان ایک گروپ ہے TTP، تو وہ وہاں پر اسٹیشن ہے، انہوں نے ان کو
ویپنز بھی پرووائڈ کیے ہیں، ان کو انہوں نے شیلٹرز بھی پرووائڈ کیے ہیں، اور ہر طرح سے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اگینسٹ پاکستان اسٹیٹ۔ ایران کی اگر بات کی جائے تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں لیکن زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اگر اندرونی خطرات کی بات کی جائے تو یہاں پر ٹی ٹی پی ہے، ایک گروپ ہے جو فاٹا میں اور پاٹا میں اور باقی جو بنو، ٹانگ، کرک ان ایریاز میں وہ کافی ایکٹیو ہے، اور پچھلے کچھ مہینوں میں تقریباً مور دین 800 ان کے اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان میں۔ تو یہ سارے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل جو خطرات ہیں تو اس کو ہمیں کاؤنٹر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان کو کاؤنٹر نہیں کریں گے تو یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ انویسٹمنٹ وہاں پر جاتی ہے جہاں پر امن ہوتا ہے، جہاں پر پیس ہوتا ہے، تو اٹ از ہیوجلی ڈسٹرائنگ دی پیس آف پاکستان، جو کہ ایک بہت بڑی دہشت گردی تھی جس سے ہم نکلے ہیں۔ تو اگین یہ رائز ہو رہی ہے اور اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے کرپشن۔ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے۔ دو قسم کے کرپشن ہے، ایک ہے گرانٹ کرپشن اور ایک ہے پٹی کرپشن۔ گرانٹ کرپشن جو ایک ہائر لیول پر ہوتی ہے، اور پٹی کرپشن جو نیچے لوور لیول پر ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں جو ہے دونوں جو ہے وہ ایک بہت بڑی لیول پر ہو رہی ہے۔ تو کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، اور اس پر اب آخر میں کچھ ریکمنڈیشنز دینا چاہوں گا کہ ہم کس طرح اپنی ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلے جو ریکمنڈیشنز ہے تو وہ ہے اسٹیٹ کے لیے، سیکنڈ جو ریکمنڈیشنز ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہے، اور آخر میں جو تیسری ریکمنڈیشن ہے تو وہ ہے یوتھ کے لیے۔ اسٹیٹ کو پہلی ریکمنڈیشن میں یہ دوں گا کہ جو فیوڈلزم ہے تو امیجیٹلی ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیموکریسی اور فیوڈلزم دونوں ایک ڈیفرنٹ سسٹم ہے، تو لہٰذا یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو لہٰذا پہلا پوائنٹ یہ ہے اسٹیٹ کے لیے کہ فیوڈلزم کو آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ ہے یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہے گی ہمارے ملک میں۔ جب تک آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو آپ کے سارے ادارے صحیح طریقے سے کام کریں گے۔ کنسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہونی چاہیے، جو بھی کنسٹیٹیوشن کے اندر ہے تو اس کے اکارڈنگلی ہمیں جو ہے کنٹری کو رن کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جمہوریت کا جو پہلا ایک بنیاد ہے وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ تو یہ 3-4 پوائنٹس ہے جو کہ اسٹیٹ کے لیے کافی ضروری ہے۔ سیکنڈ نمبر پر جو ریکمنڈیشنز میں دینا چاہوں گا تو وہ ہے فار پولیٹیکل پارٹیز۔ سب سے پہلے تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ دیکھیے جو جمہوریت ہوتا ہے تو وہ نہ 1 پارٹی سسٹم ہوتا ہے نہ 2 پارٹی سسٹم ہوتا ہے، یہاں پر سب کو رائٹس ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے، پولیٹیکل سسٹم، جس میں باقی پارٹیز جو ہے وہ بھی رائز کر سکے اور اس کو بھی موقع مل سکے۔ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے یونیورسل ایڈلٹ سفریج، یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے تو ان کے اندر ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہے تو وہ ریگولر بیسس پر ہونی چاہیے۔ جو ٹائم پیریڈ ہے الیکشن ایکٹ کے مطابق تو اس کے اکارڈنگلی اسے ہونا چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ الیکشنز انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتی ہے تو نواز شریف ہی بار بار صدر بنتے ہیں، زرداری ہی بار بار صدر بنتے ہیں، عمران خان صاحب ہی بار بار صدر بنتے ہیں، باقی لوگوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، کیونکہ پھر تو یہ جمہوریت نہیں ہوئی۔ اچھا، ڈائنیسٹک پولیٹکس یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ جتنے بھی پارٹیز دیکھ رہے ہیں، اگر وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، وہ پیپل پارٹی ہے، تو یہ سارے جو ہے یہ ڈائنیسٹک پولیٹکس ہے۔ ڈائنیسٹک پولیٹکس مین کہ اگر ایک پارٹی کے لیڈر جاتے ہیں تو ان کا پھر بیٹا آتا ہے، جب وہ جاتا ہے ان کا بیٹا آتا ہے۔ مثال کے طور پر بھٹو تھا،
ذوالفقار علی بھٹو، تو اس کے بعد ان کی بیٹی بے نظیر آتی ہے، پھر ان کے بعد ان کے شوہر زرداری آتے ہیں، پھر ان کے بیٹے بلاول بھٹو آتے ہیں، اب ان کی بہن ہے چھوٹی وہ بھی آ رہی ہے، اسی طرح نواز شریف کو دیکھ لے، شہباز شریف کو دیکھ لے، بیٹی جو ہے وہ چیف منسٹر ہے، وہ خود صدر ہے، بھائی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے۔ تو یہ ڈائنیسٹک پولیٹکس ہے، یہ بھی ختم ہونا چاہیے، یہ جمہوریت میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ میری ریکمنڈیشنس ہے فار دی پولیٹیکل پارٹیز۔ ریکمنڈیشنس ہے تو وہ ہے یوتھ کے لیے۔ دیکھیے کسی بھی ہیومن سوسائٹی میں سب سے جو اہم پارٹ ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے نوجوان نسل۔ اگر پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو پاکستان ہیز دی ینگیسٹ پاپولیشن، یہاں پر جو پاپولیشن ہے تو میجورٹی 60 سے لے کر 67 تک تو وہ ینگ پاپولیشن ہے۔ اگر ہم ان کو صحیح ایجوکیٹ کریں، ہم ان کو صحیح سکلز دیں، ہم ان کو صحیح طریقے سے تیار کریں تو وہ پاکستان میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اور پاکستان کو اپ لفٹ کر سکتا ہے، پاکستان کو ڈیولپ کر سکتا ہے۔ تو میں ان نوجوان کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، آپ پولیٹکس میں حصہ لیں، آپ کے جو نظریات ہیں، آپ کے جو اچیومنٹس جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جو گولز ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ اس ملک کے لیے کر سکتے ہیں، تو وہ آپ ایک تھرو پراپر چینل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کا حصہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہونا بہت لازمی ہے۔ تو آپ پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے ایک ڈائنیسٹک پولیٹکس کو بھی ختم کریں گے، آپ آگے آئیں گے، آپ اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کریں گے تو آپ اپنی کنٹری کی خدمت کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں تھی ڈیموکریسی کے اوپر، اور میرے خیال میں یہ کافی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہی ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم آج پیچھے رہ چکے ہیں۔